سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سورہ مائدہ کا 11واں رکوع اور چھٹے پارے کا آخری رکوع۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں، علی لسان داود و عیسی بن مریم، داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ دریا سمندر کے کنارے تھا اور انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، تو وہاں کے رہنے والوں نے حد سے تجاوز کیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ناجائز ہیلا نکالا اور اس حکم کی مخالفت کی۔ اس طرح ہیلا نکالا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے نہریں کھودی اور آگے جا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ہفتے کے دن ان نہروں کا منہ کھول دیتے تو پانی ان نہروں کے ذریعے بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر ان نہروں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ جب سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ مچھلیوں کو گڑھے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہی ہے، لیکن انہوں نے مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اصحاب مائدہ، یعنی جن پر دسترخوان اترا اور انہوں نے اس دسترخوان سے نعمتیں کھانے کے باوجود بھی کفر کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی تو وہ خنزیر اور بندر ہو گئے، اور ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آبا پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت کی کہ جنہوں نے حق سے اعراض کیا اور کفر اختیار کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی اور فرمایا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تم ایمان لانا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ لعنت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لعنت کیے گئے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لعنت کا ایک سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بری بات سے وہ نہ روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ
بنی اسرائیل کی تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کیے، اور جو گناہ کرتے تھے ان کو یہ روکتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود گناہوں سے بچیں اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ کم از کم انسان نرمی کے ساتھ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کام شرعی طور پر حرام ہے، گناہ ہے، آپ نہ کریں۔ پھر وہ نہ مانے تو اس کے نصیب ہے، لیکن کہنے کی ہمت تو کریں۔ آیت سے ثابت ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور برائی سے منع نہ کرنا سخت گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے شروع میں تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس گناہ کا اور ظلم کا اور زیادتی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے جو نیک لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا، روکنے کے باوجود لوگ باز نہ آئے، کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آج دیکھیں جب مسلمانوں کا یہ حال ہوا، شام میں تباہی ہے، عراق میں تباہی ہے، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمان اس وقت سخت پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں تم بہت ساروں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافروں سے دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا حرام ہے اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، بت پرست، مجوسی، قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، ان سے دوستی رکھنا اور محبت کے تعلقات رکھنا منع ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا یہ سبب ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو ان کی طرف اترا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ کتنا واضح حکم ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئے تو وہ کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافروں مشرکوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب ان باتوں کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ بڑی تشدد کی باتیں ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو
آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔